کیانی صاحب، صورتحال یہ ہے کہ جب حکومت انفارمیشن نہیں دیتی، 26 نومبر کے بعد بھی یہ ہوا، تو جب وہاں پر لیک آف انفارمیشن ہے تو پھر کوئی بھی انفارمیشن ہے وہ پروپیگنڈا بننے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے. آج آپ نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، فیکٹس دیے، فگرز دیے، جو پروپیگنڈا اس کو ڈسپیل کیا. یہ جو 24 گھنٹے 48 گھنٹے شروع میں رسپانس ہوتا ہے کرائسس کا، وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں وہ کرائسس ٹائمنگ کی مسئلہ ہے آپ کے؟ تب تک وہ خبر کہاں کی کہاں نکل جاتی ہے، آپ لیٹ پہنچتے ہیں. بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ پرسوں یہ آپریشن ختم ہوا ہے، اس سے پہلے ایک لائیو سچویشن تھی ایک نہایت ریموٹ ایریا میں جہاں پہ کمیونیکیشن کے بھی چینلز نہیں تھے، اور اس ٹائم پہ ایک آپریشن جاری تھا جو 24 گھنٹے تقریباً یا اس سے زائد چلا ہے. اب دیکھیے اس ٹائم کے اوپر کمیونیکیشن، جب تک فیکٹس آپ غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بھی چیزیں نہیں دے سکتے، پھر آپ ایسی بات بھی نہیں کرنا چاہتے جو اس آپریشن کو پریجوڈس کرے. ریگولر اپڈیٹس یہ آتی رہیں کہ ایک لائیو سچویشن ہے، کتنے لوگ بازیاب ہو گئے ہیں. میرے خیال سے جو مصدقہ اطلاعات تھیں وہ ریگولرلی آتی رہیں، کتنے لوگ ابتدا میں سیاسی ریٹرک میں پھنس گئے نا آپ لوگ. انفارمیشن اور فیکٹس کی بجائے آپ لوگ سیاسی ریٹرک نہیں. ہم کس چیز میں اس پہ ہم دونوں کا اگریمنٹ ہے، اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کا ریگولر رسپانس ہے ہر کرائسس. نہیں ماریہ صاحب، نہیں، آپ کو اطلاعات جو آپ کہہ رہی ہیں وہ آ رہی تھی، جو بھی مصدقہ اطلاعات تھیں وہ آ رہی تھیں. ہاں اسی ٹائم پہ ان پیرلل جو بی ایل اے چیزیں ریلیز کر رہا تھا اس کو انڈین سوشل میڈیا کو کرنا شروع ہو گیا تھا، اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی بھی اس طرح کی باتیں. دیکھیے جس وقت آپریشن لائیو ہے اس ٹائم پہ وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے جی یہ تو ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ پہ حملے کرنے کے بجائے آپ یہ کام کریں تو یہ نہ ہو. یہ کوئی بات ہے کرنے والی اس ٹائم میں؟ ہم یہ بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کنسنسس ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں، بالکل ہونا چاہیے، مگر معذرت کے ساتھ دس از انیکسکیوزیبل. ان دیٹ مومنٹ اٹ از کمپلیٹلی انیکسکیوزیبل. اینڈ اف یو کلیم ٹو بی اے مین اسٹریم پارٹی جس کا سابق وزیر اعظم رہا ہے، آپ کس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ یہ دیکھیے جماعتیں آپ اس میں بکرنگ کریے. نہیں، یہ اس جنگ کا اہم حصہ ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں جس طرح کائنیٹک وارفیئر اس کا اتنا حصہ ہے، اس سے شاید آج کل کے دنوں میں زیادہ حصہ اب یہ انفارمیشن وارفیئر ہے. اور اگر ایک جماعت جو کہتی ہے کہ ہم اس مسئلے کا حل بننا چاہتے ہیں، اگر وہی اس آگ کو لگا رہی ہے اور ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں تو ہم اپنی قومی ذمہ داری فیل کر رہے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایشو کے اوپر ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں، مگر دس از ڈیمیجنگ، دس از انیکسکیوزیبل. یہ سیاسی جماعت کے علاوہ کوئی بھی اور کر رہا ہوتا، پی ٹی آئی کے علاوہ، تو آپ کہتے کہ یہ غلط ہے. تو ایک چیز غلط ہے تو ہے. اور جو آپ نے بات کی ان سے یوسف زئی صاحب سے کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نے انڈورس نہیں کیا. پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نے انڈورس صرف اس حد تک بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہیں جی انڈورس کیا جو لائیو سچویشن کے دوران جو میں نے آپ سے ذکر کیا. انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز اور افواج پاکستان کی نیت کے اوپر یا ریسورس ایلوکیشن پہ دہشت گردی کے جنگ کے خلاف اپنے اکاؤنٹ سے ایک نہیں متعدد ٹویٹس کیے ہیں. یہ بات کی کرنے کی بات ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ جس وقت یہ سچویشن ہوتی ہے اس وقت یہ پیٹی چیزوں میں نہیں بولنا چاہیے. اور دوسرا ماریہ صاحبہ، ڈیورنگ دا سچویشن، سوری آن دا انفارمیشن فلو اٹسیلف، ڈیورنگ دا سچویشن ریگولر اپڈیٹس آتی رہیں کہ یہ لائیو آپریشن ہے، اتنے لوگ بازیاب ہو گئے ہیں، آپریشن جاری ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا گزشتہ روز پرائم منسٹر صاحب نے بھی فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کیے. آج پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سیپریٹ پریس کانفرنس کی. کوئی کرائسس رسپانس کی پرابلم نہیں ہے میرے خیال سے دا رائٹ بیلنس واز اسٹرک ان دس سچویشن کہ جو انفارمیشن آپ ذمہ دارانہ طریقے سے کنفرم دے سکتے تھے وہ ٹائملی طور پہ دی گئی ہے. فائنل انفارمیشن پرائم منسٹر نے علیحدہ دی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے علیحدہ دی. بیچ میں یقیناً ایک چیلنج یہ آیا تھا کہ بی ایل اے جو چیزیں ریلیز کری تھی اپنے حملے کے فوراً بعد وہ ایکو ہو رہی تھیں، اور ہمارے ملک کے اندر بھی پی ٹی آئی بھی کر رہی تھی اور انڈین سوشل میڈیا سے بھی ہو رہی تھی. مگر حکومت کو اس ٹائم پہ ذمہ داری سے ہی اس کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے وتھ فیکٹس اینڈ فگرز. حکومت نہیں افورڈ کر سکتی کہ پروپیگنڈا کا مقابلہ فالس فیکٹ سے کرے. حکومت نے ذمہ دارانہ طریقے سے عوام کے سامنے یہ ایکسپلینیشن جو ہے آپ کی جزت میں آپ کو اس سے مطمئن ہے؟ دیکھیں میں تو اگر ایک انسٹنس صرف ریلوے کی منسٹری کے حوالے سے کہہ سکوں، ایک پکچر جو ہے وہ ریلیز کی گئی جس میں کوئی 200 تابوت جو ہے وہ جی وہ خوف پھیلا دیا اس تصویر نے. اب وہ تصویر بغیر کسی ایکسپلینیشن کے، جب بھی آپ کرائسس مینجمنٹ کرتے ہیں تو آپ ورسٹ کیس سیناریو کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. اگر آپ پاکستانی گورنمنٹ کے کووڈ کے جو کنٹینجنسی پلان دیکھ لیں تو 60 لاکھ تابوت جو ہے وہ تیار کیے ہوئے تھے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 60 لاکھ لوگ جو ہے وہ مریں گے. اگر آپ نے یہ پکچر ریلیز کی اس کا کانٹیکسٹ دیں کہ یہ کنٹینجنسی پلان ہے. اس ایک تصویر نے اکیلے جو ڈیمیج کیا وہ آج تک کنٹرول نہیں ہو سکتا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ 200 تابوت تھے، تم لوگ سارے جھوٹ بول رہے ہو، اسٹیٹ بھی جھوٹ بول رہی، اتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، اتنے مارے گئے، ہمیں جو ہے ابھی بھی جھوٹ بولا گیا. تو اگر یہ کرائسس آئی ایم کریٹیسائزنگ in terms of work, I'm not criticizing. آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل دی. دیکھیں یہ نیکسٹ ٹائم مے بی دے کوڈ آلسو ورک بیٹر. اور سب کے لیے جو بھی انفارمیشن ڈسپرس کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ایک تصویر کی کتنی ویلیو ہوتی ہے. سو آئی تھنک کہ مجھے تو ایز اے کرٹک آئی مین آئی ایم آلویز کریٹیکل ان ٹرمز آف کہ کیونکہ یہ واقعات اب
روزانہ کی بیسس سے ہو رہے ہیں. جی جو کرائسس رسپانس ہے اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس قسم کا رسپانس نظر نہیں آ رہا ہے, ٹوٹلی ایگری وتھ یو. میرے خیال میں سے بہتر جو ہے وہ کرائسس رسپانس ہونا چاہیے, لیکن جن علاقوں میں یہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ ان کی حکومت تو فیڈرل گورنمنٹ میں ہے, جن بلوچستان گورنمنٹ کے پی گورنمنٹ دونوں کو لوپ میں رکھ کر ایک ایسا کرائسس مینجمنٹ سیل بنانا چاہیے اچھا جس میں انفارمیشن بھی آئے, پلس میرے خیال میں اس ٹائم پر کیونکہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لگی ہوئی ہیں اور ان کو روک تھام کا کوئی طریقہ بھی نظر نہیں آ رہا, اور میرے خیال میں وہ نیشنل سیکیورٹی کے مینڈیٹ سے بھی باہر ہیں, لیکن ان کو کم از کم جو جس طرح پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو رجسٹر کرتی ہیں, دونوں پارٹیز کو چاہیے کہ اپنے ٹویٹر ہینڈلز جو ان کے آفیشیل ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, ان کو رجسٹر کریں, یہی ہم مانے جائیں گے, یہی دنیا کا سٹینڈرڈ ہے, پوری دنیا میں یہی سٹینڈرڈ ہے. پھر آگے کرٹیسزم کریں کہ بتائیں کہ بھائی کون کون تھا جس نے یہ بات کی ہے. یہ تو جمع غفیر کے اندر کوئی بھی ایک آئی ڈی بنا کر جو ہے وہ بات کر لے گا, یہ آپس میں لڑیں گے اور بات کسی اور نے جو ہے وہ الٹیمیٹلی کی ہوگی, بیکاز یو کین میک اے ٹویٹر ہینڈل بنانے کی اور غلط فہمیاں بھی پیدا کرنے کا گنجائش اس میں ہے.